اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ پروگرام مذاکرہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ حسب معمول مہمان شخصیت جناب علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب قبلہ، آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے، اور آج کی دن کی مناسبت سے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہے، تو آپ کو اور تمام حاضرین کو ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جشن نور، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آج 12 ربیع الاول سے شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ نقطہ عروج تک پہنچے گا 17 ربیع الاول، اور یہ جو دو روایتیں ہیں مسلمانوں کے ہاں کہ 12 ربیع الاول کو رسول کریم اس دنیا میں تشریف لائے یا 17 ربیع الاول کو، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ ان دونوں دنوں میں جو درمیانی دن بھی ہیں ان کو بھی ملا کر پورا ہفتہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جائے، اور اس ہفتے کو ہفتہ وحدت قرار دیا ہے اس صدی کے عظیم شخصیت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی نے، کہ ہفتہ وحدت جو ہے 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک مناؤ، اور تمام مسلمانوں کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا چاہیے، اور ان کی سیرت طیبہ کو دیکھنا چاہیے، کانفرنس ہونے چاہیے، سیمینار ہونے چاہیے، تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے بیان ہو، اس سے ہم استفادہ حاصل کریں اور ان کی سیرت طیبہ پر چلنے کی کوشش کریں۔ تو ہدایت ٹی وی جو ہے یہ ہفتہ وحدت منا رہا ہے، اور بین الاقوامی کانفرنس جو ہے وہ بھی خاتم الانبیاء کانفرنس اور امام جعفر صادق علیہ السلام، تو انشاءاللہ وہ کانفرنس بھی 2 فروری کو ہو رہی ہے۔ تو ہم تمام اپنے محترم ناظرین خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ یہ وہ رسول کریم ہیں جو کہ صادر اول ہیں، نور اول ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑا وجود، جس کو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ کائنات میں اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد اس کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ و ارفع وجود اور نور اول، مخلوق اول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ وہ ذات کہ جس کے ادب اور احترام اور اس عزت اور توقیر کا حکم ہے۔ فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، میرے رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند بھی نہ کرنا، تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مزید گفتگو کرنے کے لیے ہم دعوت سخن دیتے ہیں جناب علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب کو، قبلہ رسول پاک کی سیرت طیبہ پر آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ علامہ اقبال کی تعبیرات بڑی خوبصورت اور گہری ہیں۔ وہ دانائے سبل و ختم الرسل، مولائے کل جس نے بخشا غبار راہ کو، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اس ہستی کا ذکر کیا کیا جائے کہ جس کے
اوصاف یقیناً اوصاف الہی ہیں، وہ ہستی جو کہ اللہ کے اخلاق کا مظہر ہے اس کائنات کے اندر، اسی لیے پروردگار نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ پیغمبر جو کہ پروردگار نے جس کو تمام تر انسانیت کے لیے اسوہ کامل قرار دیا، اس کا مطلب ہے کہ انسانیت جس قدر بھی کمال تک پہنچ جائے، کمال کی اس آخری منزل پہ جہاں پہ انسان فائز ہو سکتا ہے، وہاں پہ نبی اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ کی ذات اقدس جو ہے وہ موجود ہے۔ وہ ہستی جس کو اللہ نے قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، بلکہ تعبیرات یوں ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وہ قرآن جو کہ عظیم قرآن ہے، وہ قرآن جو کہ ان اوصاف کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ قرآن جو ام الکتاب میں ہے، وہ قرآن جو کہ کتاب مکنون میں ہے، وہ قرآن جو لدینا لعلی حکیم مقام قرب پروردگار پہ ہے، ایسی کتاب اسی سینے پہ نازل ہو سکتی ہے جو خود مقام قاب قوسین پہ فائز ہو، وہ ہستی جو کہ پروردگار کے قرب کی اس منزل پہ فائز ہو جہاں پہ انسان تصور کر سکتا ہے کہ آخری منزل جو کہ جہاں حبیب اور محبوب کے درمیان قوسین کا فاصلہ رہ جائے، البتہ یہ بھی غالباً تعبیرات ہیں، ان کی حقیقت کا انسان ادراک نہیں کر سکتا۔ لہٰذا وہ ہستی جو کہ زمین پہ اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو نازل فرمایا، وہ اس قدر اوصاف کی مالک ہے کہ زمین سے لے کر اس مقام تک جس کو مقام قرب پروردگار کہتے ہیں، ان تمام تر اوصاف میں کامل ترین وجود ہے کہ اس کائنات میں جہاں کہیں بھی کسی کو ہادی کی ضرورت ہو، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور کامل ہادی بشر ہیں، بطور کامل ایک انسان کامل ہیں۔ لہٰذا آپ کے زندگی کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کے بعد ہم اپنی زندگی کے لیے انتہائی سنہری اصول جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ میں ایک روایت کی طرف تھوڑا سا اشارہ کروں گا قبلہ آپ کی اجازت سے، کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایسے ایک روایت تو بہت مفصل ہے، تو اس تفصیل میں چند ایک نقطے میں ابھی عرض کروں گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کن اوصاف کے مالک تھے۔ سیرت طیبہ کے وہ گوشے میں سمجھتا ہوں کہ زمین کے رہنے والے تا قیام قیامت پیغمبر کی ذات ایک زندہ نمونہ ہے، حضور کی ذات ایک زندہ ذات ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ پروردگار نے عالم برزخ میں جو زندگی عطا فرمائی ہے، پیغمبر اکرم ہمارے اعمال کے شاہد بھی ہیں، اور آپ کی سیرت طیبہ جو ہے وہ تمام تر نوع بشر کے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ کے سیرت کے مختلف گوشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس حدیث میں ہے دائم الفکرت لیست لہ راحہ، پیغمبر ہمیشہ دائم الفکر تھے۔ وہ دین جو کہ کہتا ہے کہ چند لحظے کا تفکر فی الآفاق، تفکر فی انفسکم، اس کائنات کی حقیقتوں میں غور کرنا اور پروردگار کے اوصاف کو اور اس کی کیا کہتے ہیں اس کے صفتوں کا مشاہدہ کرنا اس کائنات کے اندر، یہ 60 سال کی یا بہت زیادہ سال کی عبادتوں سے افضل ہے تفکر ساعتن۔ پیغمبر کی سیرت طیبہ کے بارے میں یہ بیان کیا ہے امام مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے جد امجد کی اوصاف کو دائم الفکرت لیست لہ راحہ۔ یا ارشاد فرمایا ولا یتکلم فی غیر حاجت، پیغمبر اکرم جو ہے وہ بغیر ضرورت کے کلام نہیں ارشاد فرماتے تھے، یعنی جہاں ضرورت ہوتی تھی ارشاد فرماتے تھے۔ یا روایت کا لفظ کی لفظیں یوں ہیں یتکلم بجوامع الکلم، جب بھی کلام کرتے تھے تو ایسا کلام کرتے تھے کہ مختصر الفاظ کے اندر معانی کے سمندر جو ہے وہ موجود ہوتے تھے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی سیرت کے یہ گوشوں میں سے ایک گوشہ یہ بھی ہے تعظم عنده النعم وان دقت، آپ کے نزدیک ہر نعمت عظیم تھی
اگرچہ وہ چھوٹی نعمت ہو. بڑی قابل غور چیزیں ہیں کہ انسان اگر غور کرے تو انسان کی زندگی کس قدر نورانی ہو جائے اسی دنیا کے اندر کہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں جو ہیں وہ اگرچہ چھوٹی نعمت ہو لیکن اس نعمت کو چھوٹا مت سمجھو. ممکن ہے یہ نعمت ایسی نعمت ہو، ظاہر ہے کہ ہماری یہ ظاہری آنکھیں تو نہیں دیکھتی، لیکن وہ جو قلب بصیر ہے انسان اگر دقت کی نظر سے دیکھے تو یہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ چھوٹی نعمتوں اور بڑی نعمتوں کے حصول میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے مربوط ہے. لہٰذا روایت کے لفظ یہ ہیں کہ حضور کی تعظم عندہ النعمت و ان دقت، ہر نعمت آپ کی نظر میں جو عظیم تھی. لا یذم منہا شیئا، کسی بھی نعمت میں کسی چیز نعمت کے کسی حصے کی مذمت نہیں فرماتے تھے. اسی طرح نبی اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ کے ان اوصاف میں سے ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، پیغمبر جب بھی امت کو انسانوں کو کوئی نصیحت فرماتے تھے، کوئی بات بیان فرماتے تھے تو یہ جملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امت کو دیکھنا چاہیے، اس بات کو عمل کرنا چاہیے. حضور کا یہ حکم ہے جب بھی کوئی بات امت کی اصلاح کے لیے دین کے حوالے سے کوئی ارشاد فرماتے تھے تو آخر میں ارشاد فرماتے تھے یقول لیبلغ الشاہد منکم الغائب یا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو موجود ہے وہ پہنچاتا رہے. یعنی یہ یبلغ کی جو کی لفظیں ہیں یہ فعل مضارع ہے، یعنی میری اس بات کو یہاں پہ نہ رہنے دو، قیامت تک یہ بات پہنچتی رہے. لہٰذا سیرت کے جتنے بھی گوشے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ نسل در نسل یہ پیغمبر کا حکم ہے اپنی امت کو. ان تمام تر آج کی سننے والی نسلوں کا فریضہ یہ ہے کہ سید رسول مولا کل کی ان باتوں کو ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں بھی اس کے اوپر عمل کریں اور ان کو جو ہے وہ آگے بھی پہنچاتے رہیں. پھر اسی طرح اسی روایت میں ایک جملہ میں اور عرض کر کے تو بات دوبارہ آپ کی طرف پہنچاتے ہیں. یکرم کریم کل قوم و یولیہ علیہم، یہ بڑی خوبصورت گوشے ہیں. ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کا جو کریم تھا، ہر قوم میں جو جس مقام کا ہے اس قوم کے جو لوگ جو اس کا احترام کرتے ہیں، پیغمبر کی بارگاہ میں اگر کوئی شخص آتا تھا تو اس کو وہی احترام ملتا تھا جو اس کے قوم اور قبیلے والے احترام کرتے ہیں. اور اگر کسی کو کوئی عہدہ بھی دیتے تھے تو اس کے اندر اس قوم کے ان چیزوں یعنی گویا آدمیت کے احترام اور انسانوں کے احترام کے جو زاویے سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو اگر ہم آج اپنی زندگی میں عمل کریں ان کے اوپر تو یقیناً اس دنیا کے اندر وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے مرحوم مظفر وارثی کا، وہ حشر تک کا نصاب لایا. یعنی وہ واقعاً وہ ہستی ہے کہ جس نے نوع بشر کو حشر تک رہنے سہنے کا ڈھنگ اور رہنے سہنے کے نظام کو جو متعارف کروایا ہے. آج بھی اگر در نبی اکرم پہ دستک دے انسان تو اس کو ہر مشکل کا حل جو ہے وہ مل سکتا ہے اور موجود ہے. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ نے بیان فرمایا. ایک دفعہ یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے، رسول پاک کی سیرت کو اپنانا چاہیے، یعنی اخلاقی سا پہلو. ایک دفعہ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. یعنی جو مسلمان حقیقی بننا چاہتا ہے، حقیقی مسلمان، تو یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے اللہ کی گواہی دے دی اور رسول ہونے کی گواہی دے دی تو یہ کافی ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہوگا. اب دیکھیں کہ رسول پاک جو ہیں باوجود اس کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے
آپ کو حضرت ختیجہ جیسی پاکیزہ اور مالدار خاتون جو ہے وہ عطا فرمائی، اور آپ نے اللہ کی راہ میں اور اسلام کی بقا کے لیے مال خرچ کیا، درست، اور خود اپنی حالت یہ ہو گئی کہ یعنی نہایت فقر کی زندگی آپ نے گزاری۔ صحیح، حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ رہا کہنے لگا، آپ کا پروردگار کہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو مکے کا صحرا آپ کے لیے تمام سونے کا ہو جائے، سبحان اللہ، اور بعض بات میں کبھی احد کا پہاڑ سونے کا ہو جائے۔ جی جی، تو آپ نے سارا آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کی، خدایا میں چاہتا ہوں ایک دن سیر رہوں پیٹ بھرا ہو اور دوسرے دن بھوکا رہوں، تو اس حال میں بھی تیری حمد کروں، اللہ، اور جب میرے پاس نہ ہوں تو تیری بارگاہ میں اپنے دستے نیاز بلند کروں تاکہ تجھ سے سوال کروں۔ سبحان اللہ، اور آپ نے فرمایا کہ ہاں حضرت رحمت الہی سے واصل ہونے تک کبھی 3 دن تک 3 روز متواتر گندم کی روٹی سے سیر نہیں ہوئے۔ اللہ، حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم رسول خدا کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف تھے کہ اچانک فاطمہ علیہ السلام روٹی کا ٹکڑا لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ میں نے حسن اور حسین کے لیے کھانے میں سے کچھ بھی بچایا تھا تو میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ 3 دن ہو گئے ہیں کہ میرے شکم میں کھانا نہیں پہنچا۔ اللہ اکبر، تو یعنی یہ وہ زندگی آپ نے گزاری کہ اس کے باوجود کہ ساری کائنات آپ کے لیے اللہ نے پیدا کی، اور آپ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ جی پہلے سے کچھ چیز موجود نہ ہو، ایک دفعہ یہ ہے کہ ہر چیز موجود ہے تھی اور وہ اللہ کی راہ میں دے دی۔ تو رسول پاک کی سیرت میں ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاک پر بیٹھتے، خاک پر بیٹھ کر کھانا کھاتے زمین پر، اور گوسفند اپنے ہاتھ سے باندھتے، اور اگر کوئی غلام حضرت کو جوں کی روٹی کے لیے اپنے گھر میں بلاتا تو آپ اس کی بھی دعوت قبول کرتے، یعنی جب مومن بھائی دعوت دے تو کہا قبول کر لیا کرو۔ تو اگر کوئی آپ کو معمولی سی یعنی اس کو جوں کی روٹی کی یا کوئی یعنی دودھ کا گلاس ہی یعنی آپ دعوت قبول کر لیتے اس کی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت رسول پاک ہر روز 360 مرتبہ بدن کی رگوں کے برابر کہتے الحمدللہ رب العالمین کثیراً علی کل حال، یعنی رب کائنات کا شکر ادا کرتے، کسی مجلس سے اس وقت تک نہ اٹھتے چاہے مختصر بیٹھک کیوں نہ ہو جب تک 25 مرتبہ استغفار نہ کرتے، اور ہر روز 70 مرتبہ استغفر اللہ اور 70 مرتبہ اتوب الیہ کہتے۔ تو روایت میں ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے آپ کے سامنے دودھ اور شہد کو پیش کیا، اس میں شہد ملا، آپ نے گھونٹ بڑے اور آپ نے واپس کر دیا، کہا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی اللہ کی اس نعمت پر اکتفا کروں گا، یعنی اس لیے مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ میں رسول پاک کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ایک وقت میں 2 غذائیں نہ لوں۔ تو لہٰذا یہ رسول پاک ہی کی سیرت طیبہ تھی جس پر حضرت علی علیہ السلام عمل کر رہے تھے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے اول بعثت میں ایک مدت تک اتنے پے در پہ روزے رکھے کہ لوگ کہتے تھے کہ اب ترک ہی نہ کریں گے، پھر ایک مدت تک ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے تھے اور پھر اسے بھی چھوڑ دیا، اور ایام 20 جو ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 ہوتی ہے اس میں روزہ رکھتے تھے، اور آپ نہایت سخی، بزرگوار، شجاع، بہادر، عادل، مہربان، اور خود قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ اے میرے رسول اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے کنارہ کشی کر لیتے۔ تو آپ کی عطا و بخشش جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی۔ مثلا جو اور خرما آپ سے جو کچھ مانگا جاتا عطا فرماتے، اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، زمین پر ہی سوتے، اس لیے مشہور ہے کہ جی محمدی فرش، یعنی زمین پر آپ سوتے تھے۔
حالانکہ کائنات آپ کے لیے بنی اور اس وقت حکومت اسلامی کے آپ سربراہ بھی تھے مدینہ میں۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شخصیت کے جتنے بھی پہلو ہیں خصوصاً بچپن سے اگر شروع کریں تو اس ماحول کا بہت زیادہ اثر ہے کہ جس ماحول میں پیغمبر نے پرورش پائی، وہ شخصیات جو آپ کے گردا گرد تھیں وہ بالکل اس ماحول میں ڈھلی ہوئی تھیں، اور جن لوگوں نے آپ کی سرپرستی فرمائی خصوصاً بچپن میں حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح آپ کی حضرت ابو طالب کی زوجہ گرامی جن کو آپ ماں کہہ کے پکارتے تھے، اور جن کا فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، اسی طرح آپ کے والدین جو ہیں وہ سلام اللہ علیہما۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس گوشے کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم ان ہستیوں کے کردار کو بھی فراموش نہ کریں، بلکہ اس کا ذکر بھی پوری طرح کریں کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی وہ ماحول کتنا پاکیزہ اور نورانی ماحول تھا۔ چونکہ یہ سیرت کے گوشے جو ہیں قبلہ صاحب لوگوں کے سامنے بیان کرنے چاہیے تاکہ ان پتہ چلے کہ وہ جو سید الاولاق ہے وہ بھی زندگی گزارتے تھے تو کس طرح سادہ، کریمانہ، رحیمانہ، اور کس طرح گھر میں بھی وہ کام جو ہے اس میں بھی ہاتھ بڑھاتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ رسول پاک جو ہیں وہ زمین پر سوتے اور اپنے جوتے خود گانٹ لیتے تھے، کپڑے کو خود پیوند لگا لیتے تھے، گھر کے دروازے کو خود کھولتے تھے، اور گوس فند کا دودھ خود دھوتے تھے، اونٹ کا پاؤں خود باندھتے تھے۔ جب خادم چکی چلانے سے تھک جاتا، اس زمانے میں ظاہر ہے کہ پیسنا پڑتا تھا آٹا یا جو وغیرہ، تو اس کی مدد کرتے۔ رات کو وضو کا پانی خود لاتے اور ہمیشہ آپ کا سر جھکا رہتا۔ لوگوں کی موجودگی میں محفل میں ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتے تھے، اور اسی طرح آپ کا اکثر لباس سفید ہوتا، لباس جو رسول پاک پہنتے تھے سفید لباس پہنتے تھے، اس لیے یہ سنت ہے کہ سفید لباس پہننا رسول پاک کی سنت ہے۔ سر پر عمامہ رکھتے تھے، اور جب آپ نیا لباس پہنتے تو پرانا لباس کسی مسکین کو دے دیتے تھے۔ تو وضو کرتے وقت ہمیشہ مسواک کرتے، کبھی اپنے غلام کو اور کبھی دوسرے کسی شخص کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیتے، یعنی جب رسول پاک جا رہے تھے، اور رسول پاک کبھی خچر پر بھی سوار ہوئے ہیں، دلدل پر بھی سوار ہوئے ہیں، اونٹ پر بھی سوار ہوئے ہیں، گھوڑے پر بھی سوار ہوئے ہیں، اور جب کوئی دیکھتے کہ کوئی پیدل جا رہا ہے کوئی، تو اس کو جو پیچھے اپنے چاہے غلام ہو یا کوئی مسلمان ہو عادی، اس کو بھی اپنے ساتھ پیچھے بٹھا لیتے تھے۔ یعنی یہ وہ زندگی ہے رسول پاک کی جو حکمرانوں کے لیے بھی اور بڑے عمراء کے لیے بھی، رؤسا کے لیے بھی اور فقیروں کے لیے بھی، یعنی رسول پاک کی زندگی میں تمام انسانوں کے لیے سنت ہے، حجت ہے، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ ملک کا سربراہ ہو، تو چاہے وہ پیر ہو۔ آج آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے پیر حضرات جو ہیں وہ گاؤں تکیے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور کس طرح سے ان کے سامنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، کس طرح جھک جھک کے، اور بعض جگہ تو سجدے کی حالت تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ کس کی سیرت پر آخر ہم چل رہے ہیں؟ ہمیں چلنا ہے رسول پاک کی سیرت پر، جس سے رسول پاک وہ کہ جس کے لیے قرآن نے کہا کہ آپ کی سیرت اور سنت آپ کے لیے حجت ہے، اور اسی پر ہم نے چلنا ہے۔ جی بسم اللہ۔ قد وسع الناس منہ خلقہ، آپ کا خلق تمام تر انسانوں کے لیے تھا۔ وصار لہم ابا رحیما، بالکل ایک رحیم باپ کی طرح تھے آپ تمام تر انسانوں کے لیے۔ ساروا عندہ فی الحق سوا، حق کے حوالے سے آپ کی نظر میں سب لوگ مساوی تھے، یعنی اور آپ کی جو سیرت کے اور بھی گوشے ہیں، نیکی کی تقویت فرماتے، برائی کی بے قدری کرتے۔ انسانوں کو ہر لحظہ پیغمبر کی کوشش ہوتی کہ غفلت سے نکالیں، ہر لحظہ پیغمبر کی کوشش، حق کے معاملے میں بالکل جو ہے وہ کوتاہی نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی نظر میں افضل وہ تھا جو بہترین تھا، یعنی فضیلت کا جو معیار ہے، فضیلت کا جو معیار ہے، الفاظ یہ ہیں خیارہم افضلہم عندہ، یعنی افضل وہ ہوتا جو بہترین ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعمہم نصیحۃ للمسلمین،
امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ پیغمبر اسلام کی ذات جو ہے وہ دلسوز اور رحیم تھی۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ اس رحمت کا معنی یہ ہے کہ قانون کے حوالے سے سیرت کا جو ہے وہ اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ قانون اور حق کے مقابلے میں سب برابر تھے۔ یعنی جہاں قانون اور حق کی بات آ جاتی ہے تو پیغمبر کی نظر میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں تھا، اور اس کی جو ہے وہ باتیں بھی حضور کی سیرت طیبہ میں موجود ہیں۔ اور ایک اور جو میں یہاں پہ بات جو اس حدیث میں بھی موجود ہے، کان دائم البشر، یعنی ہمیشہ جو ہے حضور کا چہرہ الحمدللہ، یعنی چہرے پہ ایک مسکراہٹ کے آثار، ایک یعنی واقعاً جو انسان محسوس کرے کہ پیغمبر جو ہے وہ دوسروں سے جدا نہیں ہیں۔ لین الجانب لیس بفظ ولا غلیظ، یہ وہی قرآن کریم کی تعبیرات ہیں۔ ولا سخاب ولا فحاش ولا عیاب ولا مزاح ولا مداح، پیغمبر کی ذات جو ہے ایسا اعلیٰ اخلاق تھا کہ آپ کے وجود اقدس سے جب بیٹھتے تھے تو آپ کی گفتگو میں چیخ و پکار نہیں ہوتی تھی، گفتگو میں سختی اور ترشی نہیں ہوتی تھی، گفتگو کے اندر لوگوں کے عیب تلاش کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ کی صورتحال یہ تھی کہ لوگ آپ کو واقعاً ایک شفیق باپ کی طرح جو ہے وہ تصور کرتے تھے۔ جی، آپ کے جو خادم ہیں انس ابن مالک، تو وہ روایت کہتے ہیں میں 9 سال تک رسول پاک کی خدمت میں رہا۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کے خادم تھے انس، تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی آپ نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، اور میرے کسی کام میں عیب نہ نکالا، سبحان اللہ۔ اور میں نے آپ کی خوشبو سے زیادہ خوشبو نہیں سونگی۔ رسول پاک کے جسم اطہر میں جو اوصاف تھے، ایک تو یہ کہ آپ کے جسم مبارک پر کوئی مکھی مچھر یا حشرات الارض ایسے نہیں بیٹھتے تھے، اور آپ کے جسم عطر سے خوشبو آتی تھی عطر اور عنبر کی طرح۔ جہاں سے آپ گزر جاتے تھے تو کہا گیا ہے کہ 2-3 دن تک وہاں پر خوشبو آتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ اور جب محفل میں بیٹھتے تھے تو اس طرح سے ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے محفل میں، اور آپ نے لطف و کرم سے کہتے ہیں کہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کی ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اور کسی نے مولا کائنات علیہ السلام سے پوچھا تھا رسول پاک کے متعلق، تو آپ نے فرمایا کہ اتنی بڑی دنیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ 18,000 عالم ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو متاع قلیل کہا ہے، اور رسول پاک کے اخلاق کریمہ کو اور ان کی سیرت کو کہا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو اتنی بڑی دنیا ہے اس کو اللہ نے قلیل کہا ہے، اور رسول پاک کے اخلاق حسنہ کو عظیم کہا۔ تو جس کو وہ ذات عظیم کہے جو کہ خود اللہ اکبر ہے، تو ان کی عظمتوں کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کتنے عظیم انسان تھے۔ اور اس کے باوجود ایسی نہایت سادہ زندگی آپ بسر کرتے تھے کہ کہا گیا ہے کہ باہر سے لوگ آتے تھے تو دائرے کی شکل میں رسول کریم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے، تو باہر سے آنے والا جلدی سے نہیں پہچان پاتا تھا کہ ان میں رسول پاک کون ہے، کیونکہ دوسری جگہ پر تو جو سلطان ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں یا جو بڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے اسپیشل اونچے چیزوں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ پہچان لیتے ہیں آتے ہی۔ لیکن عام محفل میں ظاہر ہے جب مسجد میں رسول پاک جاتے تھے اس وقت تو ممبر استعمال کرتے تھے اور بنایا گیا بعد میں ممبر، تو لیکن جب عام محفلوں میں بیٹھتے تھے تو اس طرح انداز سے بیٹھتے تھے کہ باہر سے آنے والا آدمی پہچان نہیں سکتا تھا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو لا کے کہ رسول پاک سے تبرک حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے کو بچی کو کہ بھی یا رسول اللہ اس پر پیار کر دیں، اس کو اپنے آغوش میں چند لمحے کے لیے بٹھا لیں تو اس سے برکت آئے گی۔ تو ایسا ہے تاریخوں میں کہ رسول پاک لے لیتے تھے وہ بچہ، تو بعض دفعہ بچے جو ایسے ہیں کہ یعنی بچوں آج کے دور کی طرح تو نہیں تھا وہ نیپیاں ویپیاں باندھی ہوئیں ہیں،
تو بعض بچے جو ہے پیشاب بھی کر دیتے تھے، تو اس طرح سے وہ بڑی ناراحت ہوتی اس کی ماں، یہ کیا ہو گیا کہ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے دھونے، تو آپ فرماتے کوئی بات نہیں، تو آپ اس کپڑوں کو دھو لیتے، لیکن وہ جو کہتے ہیں ناراحتی اور اس طرح سے اس کا اظہار نہیں کرتے، یہ ان کا اخلاق کریمانہ تھا۔ سبحان اللہ۔ جی، تو وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ لوگ دوری نہیں محسوس کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں جس کو کہتے ہیں خودمونی، یعنی ہاں واقعی جس کو کہتے ہیں تم میں سے، ہاں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم یا منہم کی جو تعبیرات ہیں، یہ واقعاً لوگ اپنے ہی میں سے محسوس کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ اس کائنات میں وہ مرتبہ حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں، تو پیغمبر یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ رہبری اور لیڈرشپ کے جو بنیادی اصول پیغمبر نے دیے ہیں وہ آج لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، خصوصاً جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کے رہبر اور لیڈر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے مولا علی علیہ السلام سے اور دوسری شخصیتوں سے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا اس طرح سے چمکتا اور دمکتا تھا، اور رسول پاک کا سر مبارک یعنی بڑا تھا، اور ریش مقدس جو ہے وہ بھی آپ نے بڑی تھی، یعنی چھوٹی ریش تو نہیں تھی، اور اسی طرح آپ کے جو بال مبارک ہیں وہ بھی جو کہتے ہیں کانوں کی لو کے نیچے نہیں جاتے تھے، آپ کٹواتے تھے اس کو، اور آپ کے بال جو ہے نا وہ نیم گھنگریالے بال تھے، اور آنکھیں، اور یعنی جس اعضاء کی اور جس چہرہ مبارک کی بیان کریں تو وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک سے زیادہ حسین و جمیل اور نمکین کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ حضرت یوسف زیادہ حسین ہیں یا آپ زیادہ حسین ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ خوبصورت تھے وہ اور میں نمکین ہوں، یعنی جو آپ کی شخصیت میں یا آپ کے چہرہ اقدس میں جو جاذبیت تھی اور وہ جو کشش تھی وہ کائنات میں کسی اور کے چہرے میں وہ نہیں تھی۔ تو عزیزان گرامی، ہم ایک چھوٹی سی بریک پر جا رہے ہیں، تو بریک کے بعد آپ کی کالیں بھی لیں گے، اور امید کی جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق، سنت رسول کے متعلق، اور جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں اور اسی موضوع کے متعلق ہی آپ کالیں کریں گے، یا اگر آپ کوئی اشعار بھی ایک دو پڑھنا چاہیں، چونکہ یہ پروگرام جو ہے بیشتر جو ہے وہ سوال و جواب کا اور جو بھی موضوع اس ٹاپک پہ، تو اس طرح سے تو پروگرام نہیں ہے جیسے مثلا عقیدت کے پھول یا محفل مودت جس میں، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ سوال کریں گے، اور ہمارے پاس جو علامہ صاحب تشریف رکھتے ہیں سید نجم الحسن نقوی صاحب، وہ آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے، اور ہم تھوڑی سی بریک کے بعد آتے ہیں۔